اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جہاں صاحب علم و فن ہے، جہاں آپ کے علم کا شعرا، کیا پاکستان، کیا ہندوستان، کیا بنگلہ دیش، بلکہ آپ کے علم کا شعرا عرب دور ہے، لیکن ساتھ ساتھ جہاں علمی مقام اتنا بڑا ہے، آپ اس کے ساتھ ساتھ صاحب کرامت اللہ کے ولی بھی تھے، آپ سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے ایک واقعہ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ زیادہ تر خطاب نہیں فرماتے تھے، آپ کا زیادہ کام تحریر پر تھا، تحریر، تدریس، تفسیر، حدیث کے حوالے سے کچھ کام، فتوے کے حوالے سے کچھ کام، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی عادت مبارکہ تھی، زیادہ تر یہی کام کرتے تھے۔ سال میں آپ 3 مرتبہ خطاب فرماتے تھے، ایک 12 ربیع الاول کو، جس نے ہمیں میلاد منانا سکھایا ہے، وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ میلاد پر تقریر کرتے ہوں گے تو کیسی کرتے ہوں گے؟ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 6 سال کی عمر میں سب سے پہلے میلاد پر تقریر فرمائی تھی۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا علمی مقام، اتنی چھوٹی عمر میں۔ فرماتے ہیں کہ پہلا خطاب سال میں فرماتے تھے 12 ربیع الاول کو، دوسرا خطاب فرماتے تھے جب دستار فضیلت کا دن آتا تھا، جب علماء بنتے تھے، جب دستار فضیلت کرتے تھے تو علم پر آپ تقریر فرماتے تھے۔ فرماتے تیسرا خطاب یہ تھا کہ اگر کسی بزرگ کا عرس ہوتا اور آپ کو دعوت دی جاتی تو آپ ان کے عرس میں جا کر خطاب فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو خطاب کی دعوت دی گئی، اور کہاں کی دعوت دی گئی؟ خواجہ خواجگان، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو خطاب کی دعوت دی گئی۔ یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر مہمان بنا کر خطیب بلائے جاتے تھے، جب آپ کو وہاں پر مانا جاتا تھا، آج کی طرح نہیں خشخشی رکھ کر اپنے آپ کو کہیں کہ ہم گدی نشین ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ گدی نشین نہیں ہوتے، آپ گدی نشین ہوتے ہیں۔ گدی نشین کبھی کسی صحابی پر طعنہ نہیں کرتا ہے، غریب نواز کا ماننے والا ہو وہ یہی کہتا ہے ہر صحابی نبی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی۔ تاریخ کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے، میں نے کہا تاریخ کو لپٹ کر اپنے پاس رکھ لو، ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، اور جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں فرما دیا گیا ہے کہ یہ جنتی ہیں تو ہم انہیں جنتی مانتے ہیں۔ بس فائنل، بات ختم، بات ختم، اب اس سے زیادہ بات نہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، تو پھر ہم یہی کہتے ہیں ہر صحابی نبی، بس اب کوئی بات نہیں۔ اب اگر کوئی وہاں پر بیٹھ کر بکواس کرے تو ہم کہتے ہیں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے ناراض ہے، کیونکہ اگر آپ کسی صحابی پر طعن کرتے ہو تو در حقیقت وہ مصطفیٰ کریم کی تربیت پر طعن ہے، اور جو حضور کی تربیت پر طعن کرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے خوش نہیں ہوتے، ناراض ہوتے ہیں۔ اب سنیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو بلایا گیا کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے، آپ تشریف لائیں نا، آپ خطاب فرمائیں۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خطاب کے لیے جا رہے ہیں، ٹرین کی ٹکٹ کروائی گئی، آپ کے ساتھ 10 یا 11 افراد ہیں، آپ سب کے ساتھ مل کر اجمیر شریف کی طرف بریلی سے بائی ٹرین جا رہے ہیں۔ اب ٹرین میں اسٹیشن میں ایک وقت آیا مغرب کی نماز پڑھنے کا، وہاں ٹرین رکتی تھی کچھ دیر کے لیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا اپنے مریدین سے کہ یہاں ٹرین رکے گی، ہم یہاں مغرب کی نماز پڑھیں گے، اور پڑھیں گے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور فرمایا انشاءاللہ جب تک ہم نماز نہیں پڑھ لیں گے ٹرین بھی نہیں جائے گی۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرما دیا۔
اب سب اترے، وضو کیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی عادت تھی کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ جس کا وضو نہیں تھا وضو کیا، اقامت کی گئی، نماز پڑھائی۔ کیا نماز ہوگی نا؟ امام اہل سنت ہے، مقتدی آپ کے مریدین ہیں، اسٹیشن پر نماز ہو رہی ہے اور سارے اکثر جو آس پاس ہیں وہ ہندو ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، مغرب کی نماز ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جیسے ہی نماز شروع کی، وزل بجنا شروع ہو گیا، پہلا ہارن بجا، مطلع کیا گیا کہ بس ٹرین چلنے والی ہے۔ لیکن کمال یہ تھا کہ جب نیت باندھی تھی تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے لے کر آپ کے مریدین تک کسی کو جنبش نہ آئی، سب نماز کے اندر ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نماز پڑھا رہے ہیں، ایک اور ہارن بجا، دوسرا ہارن بج جائے تو سب متوجہ ہو جاتے ہیں، جو باہر وہ اندر چلے جاتے ہیں کہ بس اب ٹرین چلنے والی ہے۔ سارا پلیٹ فارم ٹرین کے اندر جا کر بیٹھ گیا، صرف اعلیٰ حضرت اور آپ کے مریدین نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب تیسرا ہارن بجا، اب تو ٹرین کو چلنا ہے۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا کہ جیسے ہارن بجتا ہے فوراً چھوڑ کر اندر ٹرین کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن زبان اعلیٰ حضرت سے نکلا تھا کہ جب تک ہم نماز نہیں پڑھ لیتے ٹرین آگے نہیں جائے گی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے قرات شروع کی۔ اب قرات شروع کی تو تیسرا ہارن بھی بج گیا، سارے ٹرین کے اندر ہے، آواز لگائی جا رہی، مولوی صاحب ٹرین میں آ جائیں، ٹرین چلنے والی ہے۔ اب انجن ماسٹر تیار، ٹرین کو آگے چلا رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ٹرین آگے چلے۔ اور زور لگایا گیا، نہیں چلی، پھر زور لگایا گیا، نہیں چلی، چیک کیا گیا کچھ خرابی ہے کہ نہیں، کچھ خرابی نہیں۔ اب کسی نے کہا حضور آپ ٹرین چلا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ٹرین پیچھے جا رہی ہے یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجن میں خرابی ہو۔ اب جیسے پیچھے کیا ٹرین پیچھے چلنا شروع۔ اب کہا نہیں انجن صحیح ہے، آگے چلاؤ، آگے چلانا شروع کی، وہیں پر رک گئی۔ اب آگے چلے نہیں، بڑا پیچیدہ مسئلہ، بڑی ٹینشن۔ اب جو وہاں ماسٹر تھا وہ تھا برٹش، وہ اندر سے آیا، پلیٹ فارم ماسٹر اندر سے آیا، اس کا نام تھا رابرٹ۔ وہ اندر سے آیا اور آ کر کہتا کیا ماجرا ہے؟ کہ ماجرا یہ ہے کہ ٹرین کو پیچھے کرتے ہیں تب تو چلتی ہے، آگے کرتے ہیں ٹرین آگے بڑھتی نہیں۔ کافی وقت گزر گیا، پریشان ہو گئے ہیں، کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو کہ ٹرین انجن کو ٹرین سے الگ کر کے چیک کرو وہ آگے چلتا ہے یا نہیں۔ اب جیسے ہی ڈبوں سے انجن کو الگ کیا تو انجن چلنا شروع ہو گیا۔ اب پھر پریشانی، کہ نہیں انجن تو درست اب چلے گا۔ اب پھر فکس کیا، پھر چلایا تو پھر ٹرین وہیں پر رک گئی۔ اب رابرٹ بھی پریشان، انجن ماسٹر بھی پریشان، سب پریشان تھے۔ وہاں پر ایک مزدور تھا جو مسلمان تھا، اس نے کہا میں بتاؤں مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ بڑے بڑے انجینئروں کو سمجھ نہیں آیا، تو ایک مزدور ہے، تو کیا بتائے گا؟ کہا پوچھ تو لو مجھ سے، بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے۔ کہا چلو تم بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بابا نماز پڑھ رہے ہیں نا، لگتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے۔ جب تک نماز نہیں پڑھ لیتے میرا ایمان ہے کہ ٹرین آگے نہیں چلے گی۔ اب جو رابٹ تھا وہ اللہ کے ولیوں سے کچھ محبت رکھتا تھا، کچھ جانتا تھا کہ ولی ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے۔ اب جب رابٹ نے دیکھا نا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے نماز ختم کر لی، سلام پھیر لیا، وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہتا ہے حضور آپ اللہ کے ولی لگتے ہیں، ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے ساری ٹرین رکی ہوئی ہے، آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو آ کے ٹرین میں بیٹھ جائیں تاکہ ٹرین کو چلا لیا جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھ کر فرمایا اب جب کرم ہو گیا ہے تو ہم نماز پھر پوری پڑھ کر اٹھیں گے۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے سنت مکمل پڑھی، نوافل مکمل پڑھے،
پھر آپ ٹرین میں بیٹھے، جیسے ہی ٹرین میں بیٹھے، وہ ٹرین کہ جس کو زور لگا لگا کر انجن ماسٹر تھک گیا تھا، اس نے فوراً ہی اشارہ مارا، وہ ٹرین آگے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اب یہاں رابٹ جو انگریز کی طرف سے وہاں پر اس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، اس انگریز نے جب یہ دیکھا نا کہ اللہ کے ولیوں کا یہ مقام ہے، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام کی یہ شان ہے، تو مصطفیٰ کریم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب ساری رات پریشان رہا کہ ہم سچے ہیں، یہ سچے ہیں، ہم سچے ہیں، یہ سچے ہیں۔ ساری رات کروٹ بدلتا رہا کہ سچا کون ہے۔ صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی، اس نے کہا خدا کی قسم، لگتا یہ ہے کہ جھوٹے ہم ہیں، سچے وہی لوگ ہیں۔ اب اس نے جیسے ہی اس کا دل یہ مان گیا کہ سچے وہی ہیں، اس نے صبح ہونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، ٹرین آئی، اس نے اپنے گھر والوں کو لیا، اجمیر کی ٹرین میں بیٹھا، اجمیر کی طرف روانہ ہوا، اور جہاں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مقدسہ پر اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ہزاروں لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، اب وہ شخص چیرتا ہوا سب کو، سب سے آگے آ گیا۔ جیسے اعلی حضرت علیہ رحمہ خطاب ختم فرماتے ہیں، وہ قدموں کو پکڑ کر کہتا ہے، اے احمد رضا، تم جس کی رضا ہو، اس سیدنا احمد مجتبی کی حقانیت سچائی کو میں مان چکا ہوں، جلدی سے مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اسی کا غلام بناؤ جس کے تم غلام ہو۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے ہزاروں کے سامنے انہیں کلمہ پڑھایا، غلام مصطفیٰ بنایا، اور نام عبداللہ رکھ کر اپنا مرید بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی یہ شان ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کا یہ مقام ہے کہ وہ تو مسلمان ہوا، ساتھ ساتھ اس کا پورا گھر مسلمان ہو گیا۔ انگریز نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ رابرٹ، تمہیں یہ کام بھی کرنا ہے کہ اسٹیشن ماسٹر بھی بننا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے دین کی تبلیغ بھی کرنی ہے۔ لیکن جب اس نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو دیکھا نا، اور یہ شان و کرامت و عظمت و کمال دیکھا، تو وہ سب کو چھوڑ کر مصطفیٰ کریم کا غلام بن گیا۔